رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والا کمزور نہیں ہوا کرتا بلکہ تاجدار ہوا کرتا ہے، اور اس دربار میں جو پہنچ جائے وہی بلند مرتبہ ہوا کرتا ہے، اس دربار میں پہنچنے والا اعلیٰ وقار ہو جایا کرتا ہے۔ اگر مکہ میں رہے تو مکہ میں عزت دار رہے، مدینہ میں آ جائے تو مدینہ میں تاجدار رہے، ہند میں آ جائے تو ہند کا بادشاہ بن جائے۔ یہ نبی کے غلام ہیں، جہاں رہتے ہیں وہی رحمت آ جایا کرتی ہے، کیونکہ رب نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نبی رحمت ہے، اور جو جڑ جایا کرتا ہے وہ بھی رحمت ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی رحمت بن جایا کرتا ہے، اس کا مرتبہ بھی بلند ہو جایا کرتا ہے، اس کی شان بھی بلند ہو جایا کرتی ہے، اس کا رتبہ بھی بلند ہو جایا کرتا ہے، اس کی عظمت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ معراج کی رات یہ بھی نبی کا صدقہ، شب برات کی رات یہ بھی نبی کا صدقہ، شب قدر کی رات یہ بھی نبی کا صدقہ۔ اسی لیے آج وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے موضوع پر میں نے اس تقریر کو شروع کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ رات بھی اسی نبی کی عطا کی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی چھٹکارا، شب کا معنی رات، جو بہت مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ شب رات کو کہا جاتا ہے، اور برات کا معنی چھٹکارا ہے۔ چھٹکارا کس چیز سے؟ دو طرح کا چھٹکارا ہے۔ ایک چھٹکارا تو وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے، دوسرا چھٹکارا وہ جو بندے چاہتے ہیں۔ دو طرح کے چھٹکارے، ایک چھٹکارا ایک پناہ انسان کی، اور ایک چھٹکارا اللہ کی طرف سے۔ بندہ کس چیز سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ اگر آج دنیا کو دیکھیں، انسان اگر پریشان ہے تو روزگار کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، بے روزگاری سے ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ چھٹکارا اگر چاہیے ہر انسان کو پریشانی سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، رسول اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور یہ برات کی رات ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کے قریب پہنچیں گے تو سمجھ آئے گا کہ آج کی رات کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ لہٰذا انسان چھٹکارا چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اور دنیاوی پریشانیاں کچھ ہیں، اور اس کے بعد جب آخری زندگی ہے انسان کی تو وہ زندگی کچھ اور ہے، یہ زندگی کچھ اور ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں پہنچے گا اور فرشتے اٹھائیں گے تو وہ اٹھ کر یوں سمجھے گا ابھی ابھی میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، یعنی یہ ساری زندگی محض ایک خواب کی طرح ہے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے، رات میں خواہ کتنی ہی لمبی تقریر سن لے، لیکن جب صبح اٹھے گا تو سوچے گا یہ تو ایک خواب تھا، صبح اٹھنے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ہی جب بندہ قبر میں جائے گا تو اس دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور انسان کو معلوم ہوگا میں تو فضول میں دکان کے پیچھے پڑا تھا، میں تو فضول میں مکان کے پیچھے پڑا تھا، میں نے اپنی زندگی کو غارت کیا کہ میں بہت مال اکٹھا کرنے میں لگا رہا۔ اگر مجھے ہوش ہوتا تو دنیاوی زندگی کی طرف نہ جاتا بلکہ اخروی زندگی کی طرف جاتا، آخرت کی طرف جاتا جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ لہٰذا بندہ جب قبر میں اٹھے گا تو دنیاوی زندگی کو برا کہے گا کہ یہ زندگی بیکار تھی، مجھے چاہیے تھا رب کی عبادت کرتا، مجھے چاہیے تھا رب کو سجدہ کرتا، مجھے چاہیے تھا نمازیں پڑھتا، مجھے چاہیے تھا روزے رکھتا، مجھے چاہیے تھا حج و زکوٰۃ کرتا، لیکن نہیں، اب تو قبر میں پہنچ گیا۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عام طور پر دنیا میں یہ مشہور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں نے پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا جو دنیا میں تلاوت کلام پاک کیا کرتا تھا، قرآن عظیم کی تلاوت کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور قبر کے قریب سے جب ایک بزرگ نکلے ہیں تو ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ دنیا میں تلاوت کرنے والا قبر میں بھی قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، قبر میں بھی قرآن عظیم پڑھ رہا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اگر بندہ دنیا میں نیکوکار رہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں بھی انعام عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے۔
لہٰذا یہ شب برات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ انسان چھٹکارا چاہتا ہے پریشانیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کیا چھٹکارا عطا کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنتی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی میرے نبی چاہتے ہیں، اسی لیے میرے نبی نے ہر امتی سے محبت فرمائی، اور صرف محبت نہیں، رب حبلی امتی یہ میرے نبی کی زبان پر رہا کرتا تھا، یا اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے عطا فرما دے۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، پل صراط قائم ہوگا، میرے نبی کی امت جب گزرتی ہوگی تو سرکار کی زبان پر ہوگا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ سبحان اللہ، سلامتی سے گزار دے۔ جب دنیا میں امت کے لیے نبی رہے تو دعائیں کرتے رہے، میری امت مجھے عطا کر دے، اور جب حشر کا میدان ہوگا تو امت کے لیے دعا فرمائیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اور جب میرے نبی دعا فرماتے ہو، آپ کے زبان اقدس پر امت کے لیے دعا ہو، تو اللہ کیوں نہ قبول فرمائے گا؟ جبرائیل پر بچھا دیں گے اور امت گزر جائے گی، ایسے گزرے گی، حدیث میں آتا ہے جیسے بجلی چمکا کرتی ہے، ایک آن میں پل کے اس طرف، ایک آن میں پل کے اس طرف نبی کا جلوہ ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا، قدم ناز نبی ہوگا، اور امتی ان قدموں پر مچل رہا ہوگا۔